اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الغنی الکریم یضاعف اجر المنفقین ویدخلهم جنات النعیم وذلک هو فوز العظیم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا ونبینا محمد عبد اللہ ورسولہ كان قدوة في الإنفاق والبذل والعطاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو، میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے جس میں میں نے موجودہ حالات اور جو وبا کا دور چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کی. ابھی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے قرآن کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، تو اب سمجھنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا اجر و فائدہ تم کو ضرور ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی پرکھ کو اس طرح سوچا ہے کہ بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. تو بلا شبہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی اور خیر کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنا، زکوٰۃ صدقات اور کا اہتمام کرنا، والدین، عزیز و اقارب، یتیموں، فقیروں، مسکینوں اور مسافروں کی مدد کرنا جو ہے نا، یہ بہت ہی نیک عمل ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر عطا فرماتا ہے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات کا اور فقراء کی، مساکین کی مدد کا بہترین انتظام کرتے، ہمیشہ اہتمام کرتے تھے اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کی ضرورت پوری فرمایا کرتے تھے. اور یہی معمول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پیروکار تھے ان کا بھی یہی معمول تھا. آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں جسے آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے یا ان کے اصحاب تھے، ان کے دوست تھے، ان کے خلفاء تھے، ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی شاندار اور خوبصورت اور نرالی جو ہے وہ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان لے کر مدینہ شریف پہنچا. تو اس وقت جب لوگوں کو اطلاع ہوئی تو اس میں بہت سارے تاجر جو آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہیں، تو کہا کہ جو آپ سامان لائے ہیں وہ سامان خریدنا چاہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر 10 کے ساتھ 5، ہر 10 کا جو سودا وہ 15 میں خرید لیں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم سے زیادہ بھی بڑا تاجر جو ہے وہ میرے سے مال خریدنا چاہ رہا ہے اور مجھے 10 کے ساتھ 10 کا بدلہ دینا چاہ رہا ہے، یعنی 10 کا سامان جو ہے وہ 20 کا دینا چاہ رہا ہے. تو ان لوگوں کو بڑا ایک حیرانگی، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاوہ مدینہ میں کون سا ایسا تاجر ہے
کیونکہ وہ ساری جمع تھے کہ جو اس چیز کا مطالبہ کرے کہ 10 کے ساتھ 10 کا وہ منافع دے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے ہر درم کا جو 10 کا بدلہ دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور انہوں نے ان سب سے معذرت کر لی اور ان کو بتایا کہ انہوں نے جتنا بھی سامان کھانے پینے کا منگایا تھا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے. تو یہ گویا ان کا عمل جو تھا اپنے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے بندوں کو آسانی اور راحت دینے کے لیے اس پورے مال کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یقیناً خیر اور نیکی کی راہ میں خرچ کرنا ایک عظیم عبادت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم بھی اس طرح دیا ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ ان کو جوڑ کے بیان کیا یا ہمیں حکم دیا ہے. آمنوا باللہ و رسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یعنی اس مال کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کا قائم مقام آپ، جس مال میں اللہ نے تمہیں اپنا قائم مقام بنایا یعنی اس کا مالک بنایا، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. بس تم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے خرچ کیے ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور اللہ رب العزت نے خرچ کرنے والوں سے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے فضل اور احسان اور کرم و سخاوت میں کے ذریعے سے ان پر ضرور انعام جو ہے وہ فرمائے گا، اور جو کچھ بھی وہ خرچ کریں گے دنیا میں بھی اس کا ایک عمدہ بدلہ دے فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. اور وہ چیزیں جو اللہ کی راہ میں دیں گے اس کی جگہ وہ دوسری نعمتیں اس کے بدلے میں عطا کر دے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اس کی جگہ اور چیز دے گا، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. گویا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فضل، احسان، سخاوت اور کرم بہت عظیم عبادت اور اعلیٰ خصلت ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ احسان اور کرم کرنے والے تھے. نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کی راہوں میں خوب خرچ کرتے اور فقر و فاقے کا قطعاً اندیشہ نہیں کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کیا گیا انہوں نے وہ چیز عنایت فرما دی. تو یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اس سے بڑی اور ترغیب کیا ہو سکتی ہے. ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ افضل صدقہ وہ ہے کہ جب تم تندرست ہو، تمہارے پاس مال و دولت کی حرص بھی موجود ہو کہ اور زیادہ ہونا چاہیے، تم مالدار ہونے کی آرزو بھی رکھتے ہو، اور تمہیں ہر وقت فقر و فاقے کا خوف بھی ہو. تو ایسی حالت میں جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے گا. اپنی وسعت اور آسانی کے مطابق خیر و بھلائی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ ترغیب دی ہے کہ ہر وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس شخص کا رزق تنگ ہو تو جو کچھ بھی اللہ نے اس کو عطا کیا ہے یا دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں درجہ بدرجہ یک بدیگر ان لوگوں کے مراتب کا بھی ذکر فرمایا ہے. بیان اس طرح آتا ہے کہ صدقات و خرچ کرنے کے جو لوگ جو کرتے ہیں اس کے مستحق کون لوگ ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے آج کے دور میں. میں نے ایک اور جگہ بھی پڑھا تھا کہ
قرآن میں شاید یہ بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کو جا کے ڈھونڈو جو سفید پوش اپنے گھروں میں ہیں لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ جا کے امداد کا ذریعہ بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، اور ان سے کہہ دو کہ جو تم خیر کے جو خیر کرتے ہو یا خرچ کرتے ہو، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ کہتے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجیے کہ جو کچھ خرچ کرنا ہو سو ماں باپ کا حق ہے، اس پہ آپ کے ماں باپ کا حق ہے، جو آپ کے قریبی عزیز ہیں ان کا حق ہے، یتیموں مسکینوں ان کا حق ہے، اور مسافروں کا حق ہے۔ اور تم میں جو بھی نیکی کرو گے سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ پس آپ کے خرچ کے سب سے زیادہ اقدار آپ کے اہل و عیال ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور آپ نے بتایا کہ سب سے بڑا صدقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرو، اور ان کو اچھی تعلیم، ان کی زندگی کا جو ہے وہ اسباب پیدا کرو، اپنے اقارب پہ خرچ کرو، ابتدا بھی اپنے اہل و عیال اور اقارب سے، اول خواہش بعد درویش۔ پر آدمی کا ہر وہ دینار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے روپیہ وہ جو اپنی فیملی پہ خرچ کرتا ہے اس کا بہترین صدقہ جو ہے نا وہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو خاوند ہے یا ہسبینڈ ہے وہ کسی وجہ سے اس کی مالی حالت کمزور ہوتی ہے، تو اس میں اگر بیوی اس کا ہاتھ بٹا سکے، اگر وہ اچھا رزق کما رہی ہے تو خرچ کرتی ہے، تو اس کے لیے ڈبل ثواب ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ محترمہ جو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ اگر میرے پاس گنجائش ہے اور میں اپنے غریب شوہر اور اپنے یتیم بھتیجوں کو صدقہ کرنا چاہتی ہوں تو کیا یہ میرا عمل جو ہے وہ صدقے میں شمار ہوگا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر جواب دیا، ہاں، اس سے تمہیں 2 اجر ملیں گے، ایک تو اجر وہ رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا، اور دوسرا اجر جو وہ صدقے کا ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل و عیال کے لیے کمانے اور ان پر خرچ کرنے کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اولاد پر خرچ کرنے میں ان کی تعلیم و تربیت، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، معقول انتظام کرنا، ان کے معاملات و ضروریات کا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔ خیر اور نیکی میں خرچ کرنے کی ایک بہترین صورت یہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی غریب لوگ ہیں، جیسے ابھی پاکستان میں فنڈ ہوا یا ہلال احمر ہے، یا کسی بھی علاقے میں یا کسی ضرورت مند کی بلا تفریق جو ہے وہ مدد کی جائے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یتیم بچے نے رو کر درخواست کی کہ وہ ان کو ایک کھجور کا درخت جو ہے وہ دے دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو جو ہے وہ ترغیب بھی دی کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت مل جائے گا۔ تو اتنی دیر میں ایک صحابی تھے جو حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ جب بات سنی تو انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات کر کے اپنے ایک باغ کے عوض اس درخت کا سودا کر لیا، اور وہ جو کھجور کا درخت تھا وہ اس بچے کو دے دیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کا پوچھا کہ میں نے یہ کام کیا تو کیا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا بدل رکھا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابو الدحدہ کے لیے جنت میں کھجور کے بے شمار لٹکے ہوئے خوشے اور گچھے ہیں۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی اپنی بیوی کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ میں نے
اس باغ سے نکل جاؤ کیونکہ میں نے اس کے بدلے میں ایک جنت کا سودا کر لیا۔ تو ان کی بیوی بھی، جو اللہ والے لوگ تھے، ان کی بیویاں بھی ایسی تھیں، تو وہ بڑی خوشی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا آپ نے سودا کیا ہے۔ تو یہ ایک دنیا میں بھی ایک کامیاب تجارت ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب تجارت ہوتی ہے، جس میں آپ بدرجہ نیکیاں اور دعائیں سمیٹتے ہیں۔ تو گویا دوستو، عظیم انسان اور اس کے عمل کو دیکھو کہ انہوں نے یتیم کو کھجور کے قیمتی درخت کا کس طرح بندوبست کیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں بشارت دے دی۔ گویا جو شخص اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، بیواؤں، محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں کا دل خوش کرے، اور اس کی نیکی کی تمام قسمیں اور خیر کی تمام جو راہیں میں وہ مال خرچ کرتا ہے، وہ ایک عظیم عمل ہے۔ یا اللہ ہم کو خیر و نیکی خرچ کرنے والوں میں سے بنا دے۔ یہ ہماری دعا ہمیشہ رہنی چاہیے، اور اپنی برکت و نعمت کے ذریعے سے ہم پہ احسان کرتا رہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جیسے ہمیں حکم ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ کریں، تو ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، طاقت دے کہ ہم اس کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب اس کی بہترین صورت تو یہی ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جس کی مثال میں نے قرآن کی پہلی وہ سورہ سے پڑھ کے آپ کو شروع میں سنائی ہے، اگر کسی مسلمان کو دیکھنا ہو تو اس کی وہ پرکھ جو ہے نا، وہ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور یہ کامیابی کے راستے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ۔ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو بس اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتے ہو، اور تم لوگ محض ذات الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے خرچ کرتے ہو۔ لہذا جس بندے کی روزی اور کمائی میں اللہ نے وسعت اور برکت دی ہے، اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے خالق کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں میں سے، اور ان نعمتوں کی ہمیشہ دوام اور ان ہمیشگی کے لیے تمنا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خوب خرچ کرے۔ ہمارے سامنے بہت سارے لوگوں کی موجودہ دور میں بھی مثالیں ہیں جو اپنا ہاتھ جو ہے وہ فراغ رکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ اپنی باجی سعیدہ کا بھی ذکر کروں گا، جس نے ساری عمر ایک اعلیٰ نوکری کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے غریبوں کی خدمت کا جو اپنے کالج ٹائم میں ایک ذہن بنایا تھا، وہ ساری عمر ان کے لیے اپنی سیلری میں سے ان کی مدد کرتی رہیں، اور شعبہ بھی ایسا چنا کہ جو غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا تھا، جو پنجاب ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ میں ان کے ساتھ یتیم خانوں میں بھی گیا ہوں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اجر و ثواب جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے۔
ایسے لوگ جو تھے جو فقیروں، محتاجوں، کمزوروں کی مدد کے لیے ان کی اللہ نے بخشش کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے، اور ان کا ایسے لوگوں کا جو کرم کا ہاتھ ہے وہ دنیا کے ہر گوشے تک پہنچتا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اگر ہم اس میں سے کچھ بچا کے اللہ کی بندوں کی خدمت کے لیے ان کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں اس کا اجر و ثواب دے گی۔ ایک سوچ ہے جس کو ہم نے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے غریب، مسکین، فقراء، مساکین جو ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی مدد کرے۔ بہت سارے ایسے سفید پوش ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی مدد کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جب ہم سے وعدہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور ایسے بیماروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں جن کو دوا میسر نہیں ہے، ایسے فقیروں کی مدد کریں جن کے بچوں کو کھانا نہیں ملا، غذا نہیں ملی، ایسی مائیں ہیں جو اپنے لاڈلوں کی جان نہیں بچا سکتی۔ ہمارے سامنے روز کی مثالیں ہیں، اپنے شیرخوار بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی، اور مفلوق الحالی جو ہے وہ ان کی عیاں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید ہم کو ان کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہوگا، تو رب الرحم الراحمین نے ہمارے اوپر جو احسان فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حت الوسع ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے سارے اعمال و افعال سے باخبر ہے، اور ہم جو بھی خرچ کریں گے وہ ہم پہ کرم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی میں انفاق و کرم کی خصلت کو پختہ کرنا چاہیے، اور آپس میں ایسے کلچر، ایسی ثقافت، یہ جو دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ اور بھلائی کی راہوں میں چلنے کا، خرچ کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو عام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو بھی احسان و کرم اور جود و سخاوت کی تعلیم و تربیت دینی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ اے الہ العالمین ہمارے اندر احسان اور سخاوت کی خصلت پیدا کر، اور ہم کو فقیروں اور مساکینوں کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ ھذا وصلوا وسلموا علی خاتم النبیین والمرسلین کما امر رب العالمین فقال فی کتابہ المبین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الاحیاء ومن الاموات والصلاة والسلام علیکہ یا خیر الانبیاء والمرسلین صدق اللہ العظیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔